حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ابھی اس میں دیکھیں خاص الفاظ اور تلفظ: تصور، محال، مجال، رسائی، سکت، عجب۔ ابھی دیکھیں: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، اللہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی چیز ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اچھا، ابھی دوسرے شعر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور محال ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا کا نظام چلا رہا ہے، کسی بندے میں کوئی سکت طاقت کو بولتے ہیں، کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی مجال ہے، نہ ہمت ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلا سکے۔ تعقل میں اتنی صفائی کہاں، تعقل بولتے ہیں عقل کو، عقل اتنی صاف نہیں ہوتی کسی بندے کی۔ ٹھیک ہے، کسی کی عقل میں اتنی صفائی نہیں جتنی اللہ تعالیٰ کی۔ تفکر کو ایسی رسائی کہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سوچ کا بتایا ہے کہ تفکر سوچ کو بولتے ہیں، اور رسائی پہنچ کو۔ ہر بندے کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی پہنچ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہر بندے کو جانتا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو کسی دوسرے کو ایسی رسائی نہیں ہے، ایسی پہنچ نہیں ہے۔ یہاں عقل جاتی ہے آئی ہوئی، تخیل پہ ہیبت ہے چھائی ہوئی۔ اچھا، یہاں عقل جاتی ہے آئی ہوئی اور تخیل پہ ہیبت ہے چھائی ہوئی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عقل کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے تخیل کا رعب و دبدبہ ہے پوری دنیا پر۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ چھت بولا ہے یہاں پہ آسمان کو، زمین کی چھت کیا ہے، کون سی چیز ہے، آسمان ہے۔ تو بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہتے ہیں یہاں شاعر کہتے ہیں کہ کیا خوب چھت بنائی ہے، آسمان کا بولا ہے کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ ٹھیک ہے، سارے عالم کی جس میں کھپت ہے، وہ ایسی چھت آپ نے بنائی ہے۔ زمین پر گئیں کتنی نسلیں گزر، رہی اس کی ہیبت پہ سب کی نظر۔ دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، بہت سی لوگوں کی نسلیں گزر گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رعب و دبدبے کو سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں: ٹھہرے اور بتائیں کہ ذات پاک کا تصور محال ہے، اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اسے سب نے پایا اسی ڈھنگ میں، اسے سب نے دیکھا اسی رنگ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ تعالیٰ جس ڈھنگ میں ہے اور جس رنگ میں ہے اسی میں ہی موجود ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ جھروکا نہ کھڑکی نہ در نہ چھید، عجب تیری قدرت عجب تیرے بھید۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا ہے کہ نہ جھروکا ہے یعنی ہوا کا جھونکا ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ در ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ عجب تیری قدرت عجب تیرے بھید، یہ تیری قدرت عجب تیری قدرت ہے اور تیرے راز عجب ہیں۔ ٹھیک ہے، عجب قدرتی شامیانہ ہے یہ، نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے یہ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے کہ قدرتی شامیانہ ہے آپ کی، اور نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے یہ۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تارے اور تاروں کا جگمگانا اور چمکنا۔ یہ لال و گوہر جو بکھرے پڑے، لال و گوہر یعنی موتی اور قیمتی پتھر کو بولتے ہیں، قیمتی موتی زمین سے بھی ہیں اس میں اکثر بڑے، یعنی اتنے لال و گوہر ہیں کہ ان کا سائز بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ صدا چال کا ایک انداز ہے، نہ کھٹکا نہ آہٹ نہ آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی آہٹ ہے، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی کھٹکا ہے۔ کبھی چلتے چلتے ٹھٹکتے نہیں، طریقے سے اپنے بھٹکتے نہیں۔ یہ سسٹم کا بتایا ہے کہ زمین کا اور ستاروں کا اور سورج کا اور دن رات کا ڈلنا، دن کا آنا اور رات کا، اور ان تمام چیزوں کا اپنے ایک مقررہ ٹائم پہ یہ چیزیں موجود ہیں، چلتی رہتی ہیں، کبھی بھی اپنے ٹائم سے اوپر نیچے نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی چلتے چلتے ٹھٹکتے نہیں، طریقے سے اپنے بھٹکتے نہیں، اپنا ایک مقررہ وقت ہے اسی پہ ہی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ نظم لکھی ہے اسماعیل میٹھی نے۔ ٹھیک ہے، اسماعیل میٹھی نے لکھی ہے، اور
ابھی اس کی مشق دیکھیں. الفاظ معنی دیکھیں. تصور خیال، تعقل عقل، تفکر فکر، در دروازہ، ڈھنگ صورت، رسائی پہنچ، سکت قدرت یا طاقت. ابھی سوال جواب دیکھیں. کے مطابق درست جواب پر نشان لگائے. خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اس کا نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، نہیں کوئی تیرے سوا. تصور تیری ذات کا ہے محال، محال یعنی مشکل. کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. سکت طاقت کو بولتے ہیں. اچھا، تعقل میں اتنی صفائی کہاں، تعقل میں اتنی صفائی کہاں. یہاں عقل ہے آتی جاتی ہوئی. یہاں. اس کے بعد دیکھیں تخیل میں ہیبت ہے چھائی ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت. عالم چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے. اس کے بعد دیکھیں اس نظم میں کل اشعار ہیں 15. اس کے بعد دیکھیں کالم. ذات، سکت، عقل، در، ٹھکانہ، انداز.